کلاس فرسٹ ایئر کا 5واں سبق ادیب کی عزت پریم چند کا لکھا ہوا۔ اس کا پیرا یا اس کی عبارت آپ دیکھیں گے۔ اب تم کو کیسے سمجھاؤں سے قدم قدم پر دامنگیر ہو جاتا ہے، کتاب اٹھا کر آپ دیکھ لیں گے۔ اس کا جو سیاق و سباق ہے، یہ افسانہ علم و فن سے وابستہ لوگوں کی ناقدری کا المیہ اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ حضرت قمر نامی مخلص ادیب کی غربت، ان کی بیوی سکینہ کی قناعت پسندی، قمر کا احساس گمنامی، ہوس شہرت پیدا ہو جانے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ افسانہ نگار نے رئیس شہر راجہ صاحب کی طرف سے ادبی تقریب کا دعوت نامہ ملنے، قمر کے خوش ہو جانے، بیوی کے منع کرنے کے باوجود جو تقریب میں شرکت کا فیصلہ کرنے، پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ہو کر جانے، دکانداروں پہ رعب جمانے کی کوشش کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دربان انگریزی زبان و ادب سے مرعوب شرکائے تقریب اور میزبان سے توہین کے بعد جینے کا حوصلہ پیدا ہو جانا اور ادبی خدمت کو عبادت قرار دے کر کام میں مصروف ہو جانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عبارت سبق کے درمیانی حصے سے لی گئی ہے۔ تشریح طلب عبارت میں بیان کیا گیا ہے کہ قمر نامی ادیب کے دل میں احساس گمنامی پوری شدت کے ساتھ پیدا ہوا۔ رئیس شہر کی تقریب کا دعوت نامہ وصول کر کے اپنی بیوی سکینہ سے بحث کرنے لگے کہ شرکت کریں یا نہ کریں۔ وہ اپنی حقیقت پسند بیوی کو بھاری بھرکم دلائل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ راجہ صاحب کی دعوت پہ لبیک کہنا کیوں کر لازم ہے۔ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ ہر شخص کے دل میں عزت و احترام کی بھوک ہوتی ہے۔ مرد سوچتے ہیں کہ عورت کی ذہنی کائنات محدود ہوتی ہے، اس لیے کہا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں۔ عزت و احترام اور شہرت پسندی کو بھوک کے جذبے سے جوڑ دیا گیا ہے، جو زندہ اجسام کا شدید ترین جذبہ ہے۔ انسان، جانور، پرندے سب ہر صورت میں اس کی تسکین چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ عرف عام میں بھی سنے جاتے ہیں کہ ہر بندہ عزت کا بھوکا ہے۔ بقول شاعر، اے دل بشر وہ کون ہے جو خود ستا نہیں، پر خود ستائیوں کے ہیں عنواں جدا جدا۔ حضرت قمر اپنی گفتگو میں خود ہی سوال کرتے ہیں، تم پوچھو کہ یہ بھوک کیوں ہوتی ہے؟ وہ جواب بھی خود دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری روح کے ارتقاء کی ایک منزل ہے۔ انسانی وجود جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جس طرح جسم پروان چڑھتا ہے، اس طرح روح بھی ترقی کرتی ہے۔ اگر اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، اس کی درجہ بدرجہ ترقی کے منازل میں ایک منزل یہ بھی ہے کہ انسان عزت و احترام کا خواہش مند ہو۔ قمر مزید کہتے ہیں کہ ہم اس عظیم و شان طاقت کا لطیف حصہ ہیں جو ساری دنیا میں حاضر و ناظر ہے۔ فلسفہ وحدت الوجود کے مطابق انسان خدائی طاقت کا ایک حصہ ہے۔ خدا ہر ایک مقام پر موجود ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، شان میں ہر لمحہ اضافہ ہے۔ اسی لیے انسان بھی عزت و شہرت کا طالب ہے۔ خدا کے ہر جگہ موجود ہونے کو یوں بیان کیا گیا ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ جز میں کل کی خوبیاں ہونا لازم امر ہے، اس لیے جاہ و رفعت اور علم و فضل کی جانب ہمارا فطری رجحان ہے۔ فلسفہ جز و کل کے مطابق خدا کل ہے اور ہم اس کے جز ہیں۔ جز اسی وقت کل کا حصہ کہلائے گا جب اس میں کل کی خوبیاں موجود ہوں۔ انسان کے لازم ہے کہ وہ الہی صفات کا مظہر ہو۔ ہر انسان بڑا عہدہ، سماجی رتبہ، علم اور بڑائی کا طلبگار ہے۔ سبب یہی ہے کہ بڑی شان والے رب جیسی شان چاہتا ہے۔ قمر نے کہا میں اس لالچ کو برا نہیں سمجھتا، ہاں دل میں کمزوری ہے، اس لیے دنیا والوں کی نکتہ چینی کا خیال قدم قدم پر ارادے کمزور کر دیتا ہے۔ غربت ایسی لعنت ہے جو بندے میں خود اعتمادی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ قمر نامی ادیب بھی یہ چاہتے تھے کہ شہرت و ناموری کے آسمان پر ستاروں، چاند اور سورج کی طرح چمکیں، لیکن غریبی نے ان کا من کھوکھلا کر دیا تھا۔ ان کے تمام تر اندیشے درست ثابت ہوئے جب تقریب میں پذیرائی کا خواب رسوائی میں بدل گیا۔